إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے خالق کائنات کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
اشرف المخلوقات بنایا، ہر قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما کے لیے کہ درختوں کو کلمے بنا کے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا کے اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے۔ 7 سمندر روز آ جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں مکمل ہوں گے۔ لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم روح چمن روح سمن روح زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر ان سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، کروڑوں اربوں خربوں سے بڑھ کر لا تعداد درود و سلام آپ کی ذات مبارک پر۔ اسپیکر کی تھوڑی سی آواز اگر کھل جائے وسیم بھائی، یہ بھی بند کر دے پیچھے سے بڑا اسپیکر۔ حضرات زیوکار، آج ویسے بھی گلا خراب ہے، آج جس عنوان پہ آپ سے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے کہ وہ بہت اہم موضوع ہے اور وہ ہر ایک کے لیے ضرورت ہے، اس موضوع کی اس وقت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے جو خطبات ہیں، جو عموماً عید الفطر کے بعد جو خطبے شروع ہوتے ہیں نا، وہ یعنی شوال کے مہینے کے اندر نا تھوڑی سی شوال کے مہینے کے اندر کے بعد جو ٹھیک ہے شوال کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے نا رمضان کے بعد، یہ 3 جو مہینے ہوتے ہیں نا یہ حج کے لیے ہوتے ہیں، اس میں حج کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو اس وقت ان خطبات کے اندر حج کے متعلق خطبے دینے چاہیے، یا اس کے متعلق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں وہ اکثر علماء کرام جو ہے نا وہ بتاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو آنے والے خطبے ہیں نا ان میں ہم انشاءاللہ اس چیز کو آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہوگا نا وہ ہوگا حرمین شریف فین کے متعلق، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے متعلق۔ تو آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے نا وہ ہے معیشت الہی، اللہ کی شان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ہر بندہ اپنی ایک چاہت لے کے آتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری چاہت ہے، یہ میری خواہش ہے، اور ہم اپنی خواہش کی خاطر کسی چیز کا بھی لحاظ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے۔ ہماری خواہش ہے، میرا دل چاہتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اتنی طاقت دی ہے، وہ تو اپنی خواہش ایسے پوری کرتا ہے اپنی خواہش کے لیے، اور اس خواہش کی خاطر وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی حد کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، وہ ساری حدوں کو پامال بھی کر جاتا ہے۔ اچھی خواہش بھی ہوتی ہے، بری خواہش بھی ہوتی ہے نا، 2 قسم کی خواہشیں نا، ایک اچھی خواہش ہے، ایک بری خواہش جو انسان کی خواہش ہے۔ ایک یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے خواہش کو، ایک خواہش ایسی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، لیکن انسان کہتا نہیں میں تو پسند کرنا نا۔ تو خواہش کی خاطر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہش کی خاطر وہ نہیں دیکھتا کسی کو، وہ اپنی فیملی کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے ماں باپ کی نہیں سنتا، وہ اپنے کسی کی بھی دوست کی بھی نہیں سنتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر نا 30ویں پارے کے اندر سورۃ تکویر کی آخری آیت جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی کافی آیتیں ہیں، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی، انشاءاللہ آج خطبے کا ٹائمنگ بھی
اب جلدی سے کرنی ہے، دوست کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو بھی کہنا جلدی آیا کریں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری خواہش ہے، ہماری مرضی ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق ہی چلیں گے، کہ اسی صرف اپنی مننی ہے، اسی کسی اور دی مننی نہیں ہے. تو پھر بندہ اپنی خواہش کی خاطر کچھ بھی کرتا ہے. جس کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت ہمت دیا نا، وہ تو چلو اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. جو نہیں کرتا وہ کوشش کرتا ہے، وہ اپنی دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے، اتنا مال اکٹھا کرتا ہے. اگر وہ مالی لحاظ سے خواہش ملتی ہے تو وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے. اگر وہ کچھ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے. اگر وہ کسی عہدے پہ فائز ہونا چاہتا ہے، کوئی بڑی سیٹ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے. انسان کی جو چین ہے نا، یہ سائیکل جسے کہتے ہیں، وہ چلتی رہتی ہے. لیکن میرے دوستو، اللہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جو ایک تو تمہاری چاہت ہے نا، ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک آپ کی چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے کہ نہیں میں اللہ فلاں میری خواہش ہے، فلاں میری چاہت ہے، اللہ میری خواہش ہے کہ تو اللہ میری خواہش کو پوری کرے. ایک تو بندہ وہ نا، ایک کہتا ہے میری خواہش ہے میں اپنی خواہش کی خاطر ایسے کروں، وہ کوشش کرتا ہے، وہ چلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک تمہاری چاہت، ایک میری چاہت. لیکن ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے. تو آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنی کہ اللہ رب العزت سے نا آپ ہر خواہش جو اچھی خواہش ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں. کوئی بھی چیز ہو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. کوئی بھی خواہش ہو آپ اپنے صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے اس کا سوال کریں. کوئی بھی بات ہے اس کے آگے رکھتے ہیں، اللہ یہ سارا میرا معاملہ، یہ میرا میٹر اللہ تیری عدالت کے اندر، اب میں چاہتا ہوں کہ جو تو فیصلہ کرے گا نا، نہ میری چاہت نہ کسی اور کی چاہت، اللہ جو فیصلہ ہوگا وہ تیری عزت کے ساتھ ہوگا، تیری مرضی کے ساتھ ہوگا، تیرے آرڈر کے ساتھ ہوگا. اگر ایک بندہ نہیں کہتا، اس کو پتہ بھی ہے کہ شاید میرے اس کام میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، وہ کہتا نہیں میں کر کے چھڑنا، اللہ کہتا جا کر، پھر کر کے وہاں تو کر سکنا. تیری کوئی ہمت طاقت ہے؟ کیوں؟ اللہ کے ناموں میں سے، اللہ کی صفاتوں میں سے ایک صفت، ایک نام یہ ہے کہ اللہ جبار ہے، اللہ زبردست اور اپنی مرضی والا ہے. یہ اللہ کی نام ہے اور نام کی صفات ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کرتے ہیں، اس کے معنی کو جانتے ہیں، اس کی صفاتوں کو جانتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں، فرمایا وہ جنتیوں میں سے حدیث ہے نا کہ جس نے 99 نام اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 نام یاد کیے نا اور اس پہ یقین بھی رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. ان اسماء اعظم میں سے، اسماء حسنہ میں سے ایک نام یہ، کیونکہ سورۃ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، بادشاہ، القدوس، پاکیزہ، الملک القدوس، السلام، سلامتی والا، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، نگرانی کرنے والا، العزیز، زبردست، الجبار، اپنی مرضی والا، زبردست اللہ اپنی مرضی والا. تو انسان کو آگے کیا کہ المتکبر، تکبر والا. انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے سارے معاملات نا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کیونکہ فرماتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ تو تم پروردگار عالم کہ چاہے کچھ نہیں چاہ سکتا، اگر وہ چاہے گا تو وہی پھر تمہیں ملے گا. تو آپ کی انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ہر خواہش کے پیچھے نہیں بھاگنا سے چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی یہ زندگی کا جو طریقہ کار ہے نا، یہ انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ میری
یہ بھی خواہش تھی، وہ بھی نہیں پوری ہوئی۔ اللہ میں یہ بھی چاہتا تھا۔ اللہ ایک بندہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ اس کی ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اللہ میری تو کوئی بھی نہیں ہوتی بھائی۔ تو میرے دوستو یاد رکھو اس چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن اور مسلمان بندے کے لیے نا جنت بنائی ہے۔ جنت، اللہ کہتا ہے جنت کے اندر نا میں ساری خواہشات کو پوری کروں، اور وہ ایسی چیزیں ہوں گی جو بن مانگے ہوں گی، اور ایسی چیزیں ہوں گی کہ کھانے کو دل کرتا ہے نا، کھانے کی خواہش ہوتی ہے انسان، یار فلاں چیز کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، آج کل فلاں جی ہم نے جا کے برگر کھانا ہے، میکڈونلڈ سے کھانا ہے، KFC کھانی ہوں تو تھوڑے کول اتنے بن گئی دی، بڑا رش ہوتا ہے امتیاز مارٹ دے نال، فلاں چیز کھانی ہے۔ میں تو اج نا گجراں والے روٹی کھان چلا، بڑے مشہور نے تو تکے، میں تو اج لوگ جو کھانے کے شوقین ہیں، ہمارا ایک رشتہ دار ہے، ہمارا کزن ہے کویت کے اندر، ان کے ویزے لگے ہوئے تھے سعودیہ کے، وہ ان کا دل کیا برگر کھانے کو، وہ سعودیہ چلے گئے، راتوں رات کہتے 2-3 گھنٹے کا سفر ہے، ساتھ ہی گھر ہی ہو، کیونکہ روڈ اس طرح کے بن گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ خواہش انسان کی کھانے پینے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، پہلے فیصل آباد سے جا کے نا یہاں سے کھانے کے لیے کہتے ہیں وہاں سے بڑا مشہور ملتا ہو تو چلا اور سے کھان چلے ہیں بروسٹ فیصل آباد سے، لوگوں نے اتنے گڈی پا لی۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، کھانے کا دل کیا کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس پیسے بھی، ہم ٹائم بھی ہے، تو جاؤ صرف چسکا لانا ہے جا کے، یہی ہے نا انسان چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی پورا دن لا کے 4-5-7 گھنٹے لا کے جانا۔ اللہ جی تہاڈی خواہش پوری کرے گا نا جنت دے وچ، یہ جو پھل دیکھتے ہیں نا ہم، پھل ہوں گے اور وہاں کے میوے اور ہمارے میووں میں فرق ہوتا ہے۔ ہوں تے سانو فروٹ بھی صحیح نہیں لگتا، وہ دیکھیں جو ہوتا کلا سرا وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو جو دوسرا ہوتا ہے نا وہ باہر بھیج دیا جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ عام تو جاتے ہیں نا باہر، اس دفعہ تو سنا ہے بہت کم گئے، تو یہ جو گلا سرا ہمارے حصے میں آ جاتا ہے، جس کے ہمیں بڑے بڑے پیسے دینے پڑتے ہیں، 500 روپیہ درجن کے لے، جو اللہ دے گا۔ یہ بات بہت بڑی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ ہم نے اس چیز پہ، اس موضوع پہ، اس صفت پہ زندگی میں آج سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے یقین رکھنا ہے اللہ پہ، اللہ کی مشیت پہ، جو چاہے جو دل کرے کہنا ہے، صرف اللہ کو کہنا ہے، جو بھی دل کرے اللہ یہ معاملہ یہ تو نے کرنا ہے، اس میں تیری مرضی ہے تو کر دے، نہیں مرضی تو مجھے اپنی رضا پہ راضی کر دے۔ مجھے پتہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو میری کوئی بھی دعا ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کا نام شکور ہے، وہ قدردان ہے، وہ تمہاری ایک ایک بات کی قدر کرتا ہے، یہ اس کی صفتوں میں شامل ہے۔ یہ ہر مسلمان مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی صفت ہے شکور، وہ انسان کی قدر کرتا ہے۔ ہم کسی کو کوئی بات کریں، ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اگر کسی کو ہم سے مطلب ہوگا تو وہ ہماری بات کی قدر کرے گا، لیکن اللہ کہتا ہے میں ہر بندے کی قدر کرتا ہوں۔ اور قرآن مجید کی ایک دفعہ آیت پڑھی تھی نا، پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کسی بھی دنیا میں، اللہ کہتا ہے کہ کسی بھی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے نا، ہر ایک پتے کے گرنے کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ کسی بھی دنیا میں، ملک قلعہ میں، مسجد کے باہر یہ درخت لگے، یہ 7 والے گھروں کے اندر درخت لگے ہیں، کسی اور ملک کے اندر، کسی اور شہر کے اندر کتنے پتے جھڑتے ہوں گے، کتنے برے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جہاں جہاں سے دنیا میں پتا گرتا ہے، ہر ایک پتے کی خبر اللہ کے علم میں ہے۔ تو مفسرین اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے لکھتے ہیں کہ جس اللہ کو گرنے والے ہر پتے کا علم ہے، وہ اللہ کو ہر مسلمان، ہر مومن کے گرنے والے ایک آنسو کا، جو اپنی حاجت کے لیے، اپنی دعا کے لیے، اپنی پریشانی بتانے کے لیے، اپنے فکر بتانے کے لیے، اپنے دکھ بتانے کے لیے، اپنی التجا کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی کے لیے جو ایک قطرہ گرتا ہے، کیا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوگا؟ وہ تو سمیع ہے۔
یہ اس کا نام بھی اور اس کی صفت بھی ہے، سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا۔ اور جو بندہ کہتا ہے نہیں جی اللہ نے میری دعا نہیں قبول کی، وہ بندہ صحیح مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس کی صفت سمیع بصیر ہے، وہ سننے والا بھی دیکھنے والا بھی ہے۔ اور ہر مومن اور مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہر دعا، ہر چیز کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اور شکور اللہ کے نام کے مطابق ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری ایک ایک نکلا منہ سے جو بول ہے نا، وہ اللہ کے پاس سیدھا، اللہ ایک ایک لفظ کی جو تم اللہ کے آگے گر گرا کے دعا کرتے ہو، اللہ قدر کرتا ہے۔ قدر اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں قدر کرتا۔ کروا کے دیکھ لو، کوئی قدر کرے گا؟ قدر کرے گا؟ صرف لالچ کی وجہ سے۔ کوئی مقصد ہوگا تو پھر آپ کی قدر ہوگا۔ بے مقصد بندے کی اس دنیا میں کوئی قدر ہے ہی۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان العزت للہ، جسے اللہ چاہے زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ تختوں پہ بٹھا دے، جسے اللہ چاہے گا اسے عزت ہو، کیونکہ وہ معز ہے، وہ عزت دینے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور میرے اللہ کے پیارے اسماء اعظم میں سے نام جو ہے نا، وہ ہے یا معز یا مذل۔ معز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا۔ مذل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام مبارک، اسم مبارک، اور اس کی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار بھی کرنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں نہ کرتے، یا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نہیں آتے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوت دیتے ہیں نہیں آتے، وہ خوشحال ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ان کی معیشت بھی تنگ کروں گا، ان کو دنیا میں ایسا سبق دوں گا۔ اور فرمایا قیامت والے دن وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کیا نا، اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہر چیز کا یقین، عقیدہ، ایمان، بلیو کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ سے ہم نے یہ دعا کر دی ہے نا، بس کیونکہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر ہے۔ اور دعا کرتے کرتے نا اللہ کہتا ہے اللہ تیری مشیت، اللہ تیری مشیت کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تیری مرضی کے ساتھ، مشیت مطلب تیری مرضی، کہ اللہ تو نے تو کہا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور نہیں انسان کی جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے نا اللہ رب العالمین، وہی ہوتا ہے۔ انسان کی چاہت کچھ چاہت، اللہ کی جو چاہت ہے نا، اللہ اپنی مرضی کے ساتھ میں نے اپنا یہ معاملہ تیرے آگے رکھ دیا۔ اور حدیث میں جو آتا ہے نا، ابھی جو بات بتا رہا تھا نا جنت کے پھلوں کی، کہ انسان کا دل کرتا ہے نا فلاں چیز کھانے کو، تو وہ ابھی دیکھ رہا ہوگا، حالانکہ اس نے پلاننگ نہیں کی۔ اب دیکھتے ہیں نا جی اسی اج جانا فلاں جگہ روٹی کھانا، پوری پلاننگ کر دینا، جنہوں نے شکین ہوتا نا پوری پلان کر دینا، ایپ پلاننگ ہے۔ بلکہ آج کل تو پتہ کیا کرتے ہیں، لگے گروپ بنا دیتے ہیں، فلاں فلاں جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ انسان کی خواہش کو کیسے پوری کرے گا جنت کے اندر، ساری خواہشوں، کہ ابھی انسان پھل کو دیکھے گا، اللہ کی رحمت کے نظارے، ہر قسم کا پھل لگا، وہ ابھی دیکھے گا، ابھی سوچنے کا وقت آیا، وہ پھل اس کے آگے خود آ جائے گا، اور پھل اسے کہے گا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے کھاؤ نا، تم نے اللہ کو راضی کیا نا، آج اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت مبارک ہو۔ ابھی سوچ رہا ہوگا وہاں بوٹا اس کے منہ کے آگے آ گیا، اور وہ پھل اور دنیا کے پھلوں کے اندر یا دنیا کے کھانوں کے اندر بہت فرق ہے۔ تو وہاں انسان کی جو نا ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، آپ نے آپ کے سامنے بتایا ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان و شوکت ہے کہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں مبارک میں سے اللہ کا نام ہے کہ القادر، اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ کون قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
کی ذات قادر ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، اللہ تعالیٰ کی چیز ہر چیز پہ قادر۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، اللہ تو کیا ہے، تو شکور بھی ہے، قدر بھی کرتا ہے، اللہ تو سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے، اللہ تو بصیر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سارے معاملات کو تیرے سے بہتر تو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو اللہ میں کیا کروں، اللہ مجھے یہ کام ہے، یہ میری خواہش ہو یا میری پریشانی ہے یا میری مصیبت ہے یا میرا یہ فکر ہے، اللہ یہ میرے پر بوجھ ہے۔ اپنی بات آپ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں تو اگر بالفرض انسان کو وہ چیز نہیں ملتی تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنتا نہیں؟ وہ دیکھ نہیں رہا کہ وہ تو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ تو قادر بھی ہے، وہ تو سارے وسائل ایک طرف ہو، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی خطبات شروع ہونے ہیں نا قربانی کے مسئلے میں، تو ان کا جو واقعہ اتنا زبردست واقعہ کہ جب وہ خود بھی بانج، بیوی بھی بانج، اور فرشتے جب آئے نا تو وہ خبریں لے کے آئے۔ ایک خبر تو کیونکہ لوط علیہ السلام ان کے رشتے میں بتیجے یا کزن بتیجے شاید لگتے تھے، تو ان کی قوم کی تباہی کی خبر لے کے آئے تھے، اور دوسری خبر یہ لے کے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا۔ تو اپنی جب بیوی کو خبر سنائی نا تو بیوی کہتی ہے، تعجب کیا بیوی نے، قالوا اتعجب، تعجب کیا، کیری گل کر دے، بندہ کہندا نا جان دو گسا، تسی بھی بانج تے میں بھی بانج، تہاڈی عمر کنی ہے میری عمر کنی ہے تے بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، کہا آپ وسائل دیکھیں، مسائل دیکھیں، وسائل دیکھیں، عمر آپ اپنی دیکھیں، عمر آپ میری دیکھیں، ہمارے گھر میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں تو بانج ہو چکی ہوں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضرت ابراہیم نے کیا کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کی رحمت سے تعجب کرتی ہے، اس کی برکتوں سے تعجب کرتی ہے۔ لوگوں تم اللہ کی رحمت پہ تعجب کرتے ہو، تعجب کرتے ہو، وہ اللہ کی رحمت آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ زمین کی گہرائیوں سے اٹھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کہ جن کو ان کے محلے میں نہیں جانتا، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لیے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بلی کے بوسے سے قاری کو پوری دنیا کے اندر عزت دے دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، جسے چاہتا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ تو اللہ کی چاہت آت رکھ کے اللہ سے دعا کر کے نا تو اللہ کے سپرد کر دے معاملہ۔ یہاں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، کہ ہر کام کا وقت مقرر کر، اللہ نے بہتر وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کے اس کام کو پورا کرتا ہے۔ پہلے اللہ کر دے اگر وہ اتنے جوگا ہی نہیں ہے، جس طرح سورۃ کہف کے اندر واقعہ تھا خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جن بچوں کی دیوار تعمیر کی تھی نا تو دیوار گرنے والی تھی، دوبارہ تعمیر کی تو موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، معاہدہ طے تھا کہ آپ نے سوال دوبارہ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اے کیوں کیتا ہے چنگی بھلی دیوار تسی پھر بنا کے رکھ دیا آپ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی، یتیم بچے ماں باپ ان کے نیک تھے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو جو نیچے سے جو خزانہ تھا نا جو چھپا ہوا ہے وہ کوئی اور لے جاتے، یہ بچے ابھی سامنے نہیں سکتے اور ہم ابھی سامنے نہیں سکتے جو اللہ سے مانگتے ہیں، کوئی اور ہماری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا لے گا، کوئی اور ہمارے مال کو لے جائے گا یا ہم نقصان کر بیٹھیں گے۔ وہ کہا کہ ابھی نہیں، جب ان کا صحیح وقت آئے گا نا خود بخود یہ دیوار کچی ہوگی، ٹوٹے گی، اور ان بچوں کو شرط سی کہ ان کی ماں باپ نیک تھے، خزانہ نکلے گا اور یہ لے جائیں گے۔ حضرات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہر کام کا وقت مقرر کیا
اور دوسری بات اللہ قرآن میں کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگتا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے اندر میری خیر ہے، بس منو اے مل جائے اے میرے واسطے خیر، میرے واسطے خیر ہی خیر، اینو دوکا نو کی پتا اے ہی میرے واسطے خیر، اللہ نو پتا ہے کہ تیرے واسطے خیر نہیں، اے چیز جدی تو اللہ کو مانگنا پیا نا، نظر تینو یہی آندھی ہے کہ اچھو بڑی خیر ہے جی، لیکن اللہ نو پتا ہے کہ اس کام میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے، بعد میں شر ہوگا، نقصان ہوگا، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ آگے اللہ کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ایک چیز ہے ہم کہتے ہیں نہیں اس کے اندر شر اے کام نہیں میں کرنا، اے کام میں کرنا نہیں، اچھ شر ہے، اچھ نہیں مجھے فائدہ، ہمیں فائدہ ہی نظر آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی میں اس بندے کا فائدہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ہم نہیں کچھ جانتے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ایسے ہم شوئیاں مارتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، کوئی دنائی نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو ہم پہ مہربانی کرتی ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں اتنے یقین مانے پڑھے لکھے دنا لوگ ہیں، لیکن وہ اللہ کو جانتے نہیں، پہچانتے، تو ایسی دنائی کہاں لے کے جانی ہے بتائیں، جنہوں نے آخرت کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن پہ یقین نہیں رکھا، آخرت پہ یقین نہیں رکھا، یہ کون سے دنا لوگ ہیں جی؟ یہ انہوں نے ہمیں کیا درس دینا ہے؟ درس تو وہ تھا جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنائیوں سے، عقل مندیوں سے، اپنے فضلوں سے نوازا ہوا تھا۔ اور حضرات ذیوکار یہ چھوڑ دیں چیزیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم جعل من بعد ضعف قوت، اللہ قرآن میں کہتا ہے نہیں، یہ آیتیں ہیں کافی لمبی آیت ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو کمزور پیدا کرتا ہے، پھر طاقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، آتی ہے نا طاقت، جوان ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا، بڑی عقل بڑی تکبر، حالانکہ تکبر نام اللہ کا کیا ہے؟ نام اور صفت ہے متکبر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک اور صفت مبارک ہے متکبر، یعنی تکبر کرنے والا اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ تو تکبر کر سکتا ہے نا، تسی کی ہو واقعی اللہ سے خوشی ہو، تاڑی کوئی مرضی چل سکتی، اللہ نہیں چل سکتی، ساڑی تو کوئی مرضی نہیں، اسی تے عاجز انکسارا، ساڑا کچھ بھی نہیں، اللہ سے کک بھی نہیں ہے، سب کچھ تو ہے، کیونکہ وہ متکبر ہے۔ اللہ کہتا ہے کمزور پیدا کیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ بڑا کرتا ہے، جوان میں آتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کی ہوں، پھر اللہ اس طاقتوں سے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بزرگی دیتی ہے۔ بزرگوں سے پوچھے جنہوں نے اپنی جوانی کے اندر وقت گزارا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، طاقت ساری چلے گی۔ اب جس بزرگ کا پورے محلے کے اندر، پورے گھر کے اندر، پورے خاندان کے اندر، پوری فیملی کے اندر ٹیکا ہوتا تھا، جس بزرگ کا آج اگر وہ بات کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کا بیٹا جو اس کا نام سن کے تھر تھر آتا تھا، وہ سب سے پہلے کھلوتا ہے ابا تو چپ کر، تو بڑا آیا تو وہ سانو سب کچھ پتا ہے، بہت ہی سانو سمجھان دی ضرورت نہیں ہے، کر دینے کہ نہیں کر دے، یہ دنائیاں کچھ نہیں ہیں، سارے معاملات اللہ پہ پھینک گئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تیری چاہت ہے لیکن تیری مرضی ہے، پر تیری مرضی نہیں چلتی، مرضی اللہ تعالیٰ کی چلتی، وہ مرضی اسی کی چلنی۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس پہ اپنا سب کچھ، اس پہ اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور اپنے معاملات سارے نا اس پہ پھینک دینے چاہیے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو سب کے سب تم کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج و فقیر ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں فقیر ہوں، اللہ میں فقیر ہوں، میں تیرے در کا گدھا گر ہوں، میں تیرے در کا سوالی ہوں، مانگنے والا ہوں، اللہ تو بادشاہ، تو مالک ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تم میری
چولی کے اندر جو بھی ڈال دے گا نا، یہ دعا بہت اچھی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ چولی میں جو بھی تو ڈال دے گا نا اللہ میں تیرے در کا فقیر، بس یہی دعا بتا کے نا، ایک اور دعا تھی لیکن انشاءاللہ وہ اگلے خطبے میں بتا دوں گا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا آپ لازمی مانگے، یا آپ کو مل سکتی ہے، نیٹ سے مل سکتی ہے، اب تو ماشاءاللہ آپ اتنے سمجھدار ہوں گے دعا ایسے بھی یاد کر لیں گے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، اے میرے رب جو بھی کوئی بھی بلائی تو میری چولی میں ڈال دے گا نا، میں تیرا فقیر ہوں، میں تیرے دل کا سوالی، میں تیرا عاجز اور انکسار بندہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی معاملات اللہ تعالیٰ کے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ثبوت ہے، کیونکہ مرضی اللہ تعالیٰ کی چلتی، انسان کی کبھی مرضی نہیں چلتی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔